ڈاکٹر بابرا رانا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ سائیکائٹرسٹ ہیں, ماہر نفسیات برنبی میں, اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ تھینکس فار انوائٹنگ می. آپ کا شکریہ جناب, آپ تشریف لائیں. اچھا, ہنستی مسکراتی ماشاء اللہ آپ کی شخصیت, جو دیکھیں گے ویڈیو ان کو تو دکھ ہی جائے گا. ابھی موڈ ڈس آرڈر پہ بات کرنی ہے تو ہنسنا مسکرانا تو چاہیے نا پھر. جناب اچھا, ایک اور ہنسنے مسکرانے کی وجہ اوپر والے نے ہمیں یہ دی کہ آج ریڈ ایف ایم وینکوور کی 19th اینیورسری ہے. اچھا, مبارک ہو آپ لوگوں کو. بہت بہت شکریہ جی, ریڈ ایف ایم فیملی کو مبارک. ہم جوان ہو رہے ہیں, 19 سال کے ہو گئے ماشاء اللہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ڈپریشن اور موڈ ڈس آرڈرس پہ بات ہوگی نا, اس پہ تو ابھی آتے ہیں ہم, لیکن کچھ اگر آپ کے بارے میں پہلے پتہ چلے, آپ اپنے تعارف سے اگر آپ شروع کریں پلیز. ضرور, آپ پوچھیں میں بتا دوں جناب. کچھ بھی اپنے بارے میں, جو آپ کی یہاں کینیڈا میں جو شروعات ہوئی, کب آئیں. ہاں جی, میں نے ایکچولی پاکستان میں راولپنڈی میڈیکل کالج سے گریجویٹ کیا تھا. صحیح. اس کے بعد میں کینیڈا آئی. یہاں کے میں نے یونیورسٹی آف سسکیچوان سے میں نے ریزیڈنسی کی سائیکائٹری میں ماشاء اللہ. اور سنس 1995 آئی ہیو بین لیونگ ان وینکوور, اور میں یہاں پریکٹس کر رہی ہوں. سو آئی ورک ود وینکوور مینٹل ہیلتھ, اور اس کے علاوہ میں برنبی ہاسپٹل میں بھی کام کرتی ہوں اور برنبی سائیک سروسز میں بھی. اور میری پرائیویٹ پریکٹس ہے کینزنگٹن میڈیکل کلینک میں, وہ بھی برنبی میں ہے. لیکن اس کے علاوہ میں بہت کچھ کرتی ہوں ماشاء اللہ. یہ تو میری پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے, لیکن اس کے علاوہ میری اپنی آرگنائزیشن ہے پاکستانی کینیڈین وومن سوسائٹی. ارے واہ. وہ ہم لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر. اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہم ایجوکیشنل پروگرامس کرتے ہیں, فنڈ ریزنگ کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوسری جو فار ایگزامپل جیسے سری وومن سینٹر ہے, لیف ہے, ان ساری آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو اور آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ہوتا ہے ہر سال, تو وہ میری آرگنائزیشن ہے جو پاکستانی موویز لاتی ہے, تو تاکہ ہم اپنے کلچر کو یہاں پہ دکھا سکیں. تو آئی ڈو لاٹ آف دیٹ کائنڈ آف اسٹف ٹو. کیا بات ہے. اور یہ آپ کا جو ریڈ ایف ایم ہے, اس میں نے 3 سال شو کیا ہے. ہر مہینے میں یہاں پہ آتی تھی اور سائیکائٹری کے بارے میں بات کرتی تھی, مینٹل ہیلتھ ایشوز کے بارے میں. آپ نے جو ذکر کیا روشنی میں نوجوت ڈھلو جی کے ساتھ. بالکل. کیا بات ہے جی. آپ تو نوجوت ڈھلو نے ایکچولی مجھے پنجابی سکھا دی جی. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہر ایکچولی. جناب کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یعنی کہ تقریباً 30 ایئرس سے پریکٹس ماشاء اللہ. ہاں جی بالکل بالکل. آپ کی جو یہ ساری اور ایکٹیویٹیز ہیں نا, ان کا بھی ایک ایک کر کے ذکر ضرور کریں گے, خاص طور پر جو فلم والا تھا اور جو خواتین کے حوالے سے جو کام ہے آپ کا. ضرور. تو اور میرے لائک کوئی بھی ریڈ ایف ایم کے پلیٹ فارم سے پرسنلی بھی, کیونکہ اتنے اچھے آپ بڑے بڑے کام کر رہی ہیں, تو اگر ہم بھی اگر اس میں کوئی ساتھ دے سکیں تو پلیز ضرور بتائیے گا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو موسٹ ویلکم جی, آپ نے جو فرمایا کہ ڈپریشن پہ بات کریں گے اور موڈ ڈس آرڈرس پہ. ایک تو ڈپریشن جو ہے نا وہ یوز بھی بڑا الگ طرح کرتے ہیں نا, کہ پتہ نہیں ہوتا بھی ان کو نہیں ہوتا, تھوڑا سا بھی اداس ہو کے بڑا ڈپریشن ہو رہا ہے, اور جو کلینکل والا ہے وہ شاید کچھ اور. تو ہمیں بتائیے گا اصل میں ڈپریشن ہوتا کیا ہے. نہیں دیکھیں, جتنے بھی ایموشنس ہیں نا انسان کے اندر وہ نارمل ہیں, ٹھیک ہے نا. چاہے وہ آپ خوش ہو رہے ہیں, ہیپینس ہے, اگر آپ میں انگزائٹی ہے تھوڑی سی, یا فیلنگ آف ڈپریشن ہے, یہ سب نارمل ایموشنز ہیں. یا اینگر بھی ایون نارمل ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ نارمل ہے جب تک اپروپریٹ ہے, ایگزیجریٹڈ نہیں ہے, جب تک وہ نارمل ہے. صحیح. جب وہ ایگزیجریٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی فنکشننگ کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, دین اٹ از ناٹ نارمل اینی مور, رائٹ. تو جو ڈپریشن ہے, جیسے اگر آپ بات کریں کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی آپ کی فیملی کے اندر, آپ کو کوئی فائنینشیل لاس ہو گیا, میرٹل جیسے ڈسکارڈ جو ہوتا ہے یا ڈائیورس سیپریشن وغیرہ, جو اٹ از ون آف دا میجر اسٹریسرز. تو اگر ان میں سے اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس سے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, یو فیل ڈپریسڈ, وہ ایک نارمل رسپانس ہے. بہت ہی ٹرومیٹک اگر آپ کی کوئی ایونٹ ہو گیا لائف میں. جو ہم کلینکل ڈپریشن کی بات کرتے ہیں, دیٹ از این النس, جس میں آپ کے برین کے اندر چینجز آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ہے سیویئر ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, اس سے آپ کی نارمل فنکشننگ نہیں رہتی, اور لوگ جو ہوتے ہیں دے آر ناٹ ایبل ٹو ورک, اور وہ کیا کہتے ہیں اپنی فیملی ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں, سب کچھ خراب ہو رہا ہے. تو یہ نارمل نہیں رہتا پھر. صحیح. یا تو اس کو پھر آپ کہیں گے جی کہ آپ کو کلینکل ڈپریشن ہو گیا. صحیح جی. یعنی کہ یہ ساری نارمل ایموشنز ہیں لیکن حد میں ہو تو. ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی. جیسے اینگر ہے, اگر آپ
کو غصہ آ رہا ہے کسی بات کے اوپر، ایک نارمل چیز ہے. اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی اور آپ کو غصہ آ رہا ہے تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. صحیح برائی جب ہے جب آپ مار کوٹائی شروع کر دیں، گالی گلوچ شروع کر دیں، صحیح چیزیں توڑنے لگ جائیں، دیٹس ناٹ نارمل. صحیح. وہ اینگر جو ہے اس کا ایکسپریشن نارمل نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہتی ہوں مجھے آپ کی بات بری لگ رہی ہے یا مجھے اچھا نہیں لگ رہا اور مجھے آپ پہ غصہ آ رہا ہے اور میں آرام سے آپ کو تمیز سے بتا رہی ہوں یہ، صحیح. تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اٹس اے نارمل ایموشن رائٹ. ہاں. یا چیزوں کو اندر رکھنے سے بھی پرابلم ہوتا ہے. صحیح. سو یو ہیو ٹو ایکسپریس یور سیلف رائٹ. لیکن طریقے سے ڈاکٹر صاحب انٹینسٹی میں حد سے بڑھ جائیں یا فریکوینسی میں یا نہیں ڈیوریشن دیکھیں، میں. یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کلینکل، ایک پہلے تو بات یہ ہے کہ دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈپریشنس رائٹ. ایک تو آپ ابھی ہم نے جو بات کی ہے کہ اگر اسٹریس ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ڈپریشن ہو جاتا ہے، ایک تو وہ ہے جس کو کہ ہم نارمل سمجھتے ہیں. اور اس کی ٹریٹمنٹ یوزلی ہوتی ہے کہ آپ سائیکو تھراپی کر لیں یا کاؤنسلنگ کر لیں اگر آپ کو بہت زیادہ اسٹریس ہو رہا ہے. جو کلینکل ڈپریشن ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ فیلنگ آف سیڈنس ہوتی ہے اس میں، یا صحیح. لو فیل کرتا ہے انسان، یا اردو میں آپ اس کو کہیں گے بہت اداسی ہو جاتی ہے رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے سمٹمز ہوتے ہیں. اب یہ منیمم پیریڈ جو ہے ڈپریشن کا وہ ایٹ لیسٹ 2 ویکس ہونا چاہیے کہ کنسسٹنٹلی یو آر فیلنگ ڈپریسڈ فار 2 ویکس. اس کے صحیح. بعد آپ کہیں گے جی کہ اس کو ڈپریشن ہے. اوکے. اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان میں لیک آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی جب وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں. تو یا تو موڈ لو ہو یا پھر لیک آف انٹرسٹ ہو، ان دونوں میں سے ایک چیز ہونا ضروری ہے ڈپریشن کو ڈائگنوز کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سلیپ ایفیکٹ ہوتی ہے اس سے. یا تو لوگ جو ہے نا بہت زیادہ سوئیں گے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف بیڈ، یا پھر وہ بالکل نہیں سوتے. فال سلیپ جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، یعنی جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آ رہی، بیچ میں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ واپس نیند نہیں آتی. تو سلیپ کا بہت پرابلم ہوتا ہے اس کے اندر. صحیح. انرجی لیول لو ہو جاتی ہے، کانسنٹریشن بہت پور ہوتی ہے، میموری کا پرابلم ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی یا پھر بہت زیادہ بھوک لگتی ہے. اب یہ جو ان کا میموری کا پرابلم ہے نا اور جو کانسنٹریشن کا پرابلم ہے، اس میں بعض اوقات ایکچولی بوڑھے جو ہوتے ہیں لوگ یا ایلڈرلی جو لوگ ہیں ان میں جب ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کو ڈیمینشیا ہو گیا. اٹ از سو بیڈ. ہاں جی، اس کو ہم سیوڈو ڈیمینشیا کہتے کہ ہیں. یادداشت کا مسئلہ ہو جائے. ہاں، یادداشت بھی، اور یہ کہ وہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے اور یادداشت کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن سب سے امپورٹنٹ سمٹم جو ہے نا اس کا وہ ہے سیوسائڈل آئیڈیشنس. اچھا. کہ لوگ جو ہیں ان کو وہ دے وانٹ ٹو کمٹ سیوسائڈ یا اپنے آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، جیسے اپنے آپ کو کاٹ لیا. یا میرے تو کچھ مریضوں نے، جیسے فار ایگزامپل ایک میرا ایرانین پیشنٹ تھا، ینگ بالکل، اس نے چھلانگ لگا دی تھی برج سے اینڈ ہی ڈائڈ رائٹ. سو اسی طرح سے ایک اور میری رشین پیشنٹ تھی، شی واز ایکچولی اے فزیشین ہر سیلف، اس نے بھی جمپ کر لیا تھا ہاں برج سے. اور یہ دونوں پیشنٹس جو تھے ان میں سے جو ایرانین لڑکا تھا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تھا اس وقت، اور وہ ہی واز ڈوئنگ ایکچولی وہ کافی بہتر ہو چکا تھا اور ہم اس کو ڈسچارج کرنے والے تھے. اور وہ گیا اور اس نے جا کے برج سے چھلانگ لگا دی. تو سیوسائڈل آئیڈیشنز جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ سمٹم ہے اس میں، جس کے لیے آپ کو بہت ہی اویئر ہونے کی ضرورت ہے. اب فار ایگزامپل آپ کا کوئی فیملی کا انسان ہے، آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، وہ کمپلین کر رہا ہے کہ جی مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اینی مور، اس سے تو بہتر ہے کہ میں دنیا میں ہی نہ رہوں. یو نیڈ ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. صحیح. کہ آپ یہ نہ سوچیں جی ایسے ہی کہہ رہا ہے. ہمارے ہاں تو کلچر میں یہ بھی بہت ہے نا، ایسے کہہ رہا ہے، ایسے ہی ڈپریسڈ ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے. وہ پھر جب ہو جاتا ہے نا تو پھر بعد میں ریگریٹس ہوتی ہیں کہ اوہو یہ ہم نے تو دھیان ہی نہیں دیا اس بات کے اوپر کہ یہ انسان جو ہے یہ ایسی باتیں کر رہا تھا. تو ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو سیوسائڈل آئیڈیشنز ہو رہی ہیں تو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ امیجیٹ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کہا، مطلب یہ جو لوگ کہتے تھے ڈرامے کر رہا ہے یا جی، یہ ایسا نہ کرے، اس کو سیریسلی لیں، ہے اس کو نا، کچھ سیریسلی ہے لینا مسئلہ چاہیے. تبھی وہ بالکل بیچارہ کر ایگزیکٹلی. رہا ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، آئی ڈونٹ ہیو اینی ویلیو فار لائف اینی مور، اور اگر اسپیشلی لوگ جو بالکل ہوپ لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے ایسے، اور وہ ڈرامہ کیوں کرے گا اس طرح کی چیز کے اوپر رائٹ. تو ہمارے ہاں جو ہے نا، میں نے جیسے کہا ہے کہ ہمارے یہاں ٹینڈنسی ہے کہ ہم چیزوں کو، اسپیشلی ہمارے پاکستانی اور انڈین کلچر دونوں کے اندر یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے.
بالکل ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں تو ڈپریسڈ ہوں تو کہیں گے کوئی بات نہیں، مطلب یہ کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، مضبوط ہو جاؤ، رائٹ، کہ کوئی ڈپریشن وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس طرح کی بات کریں گے، یہ صحیح کر لو وہ کر لو ٹھیک ہو جائے گا، بہت سارے لوگ تو شادی کرا دو ان کی، ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا، صحیح اس طرح کی ہمارے کلچر میں بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں صحیح اور اس کو ہم سیریسلی نہیں لیتے. اور اس کی وجہ سے یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں میری پریکٹس میں جب میں مریض دیکھتی ہوں تو میرے گورے زیادہ ہیں مریض، کیونکہ میں برنبی میں کام کرتی ہوں اور میں وینکوور میں کام کرتی ہوں، صحیح بٹ آئی ہیو لاٹ آف انڈین اینڈ پاکستانی پیشنٹس ٹو. تو کیا ہوتا ہے کہ گورا آئے گا نا، وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے بہت سیڈنس ہو رہی ہے، میں بہت ڈپریسڈ ہوں، آئی ایم ریئلی ڈپریسڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو کل مائی سیلف اور واٹ ایور. ہمارے لوگ آئیں گے، ہماری اسپیشلی عورتیں جو ہے نا، وہ آ کے کہیں گی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے گیس ہو گئی ہے، رائٹ، میرے پیٹ میں گولے بن رہے ہیں، مطلب ان کی جو کمپلینٹس ہوں گی، میرے باڈی ایکس ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ آپ یہ ایکسپریس بتائیں کریں. کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. صحیح اور اگر وہ یہ کہے گی نا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے، تو لوگ اس کو سیریسلی لیں گے. لیکن اگر وہ یہ کہے گی نا کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، تو اس کو کوئی سیریسلی نہیں لے گا. صحیح تو اس واہ لیے ہمارے کلچر میں لوگ جو ہیں وہ آپ کو آ کے کہیں گے ہی نہیں کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا. صحیح تو اسی لیے میں نے بتایا تھا نا کہ میں جو یہ شوز کرتی تھی، میں اس لیے کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ ہماری کمیونٹیز میں جو ہے وہ بالکل بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز کے لیے نہ تو اویئرنیس ہے اور نہ ایکسیپٹنس ہے. بالکل تو اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں، ناٹ جسٹ می، دیر آر سو مینی پاکستانی سائیکائٹرسٹ ہیئر، دے نیڈ ٹو کم اینڈ ٹاک اباؤٹ دیز کائنڈ آف تھنگس، تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہے کیا. بالکل تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو کلینکل ڈپریشن جب کہیں گے جب اس کی فنکشننگ کو افیکٹ ہونا شروع ہو جائے. صحیح اگر انسان جاب نہیں کر سکتا، اس کے ریلیشن شپس افیکٹ ہو رہے ہیں، ودران ہو گیا ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی فنکشننگ کو افیکٹ کر رہی ہیں. صحیح تو دین یو ول سے دیٹ دس پرسن از ڈپریسڈ بیکاز اٹس افیکٹنگ دیئر فنکشننگ. صحیح اب ڈپریشن جیسے میں نے کہا ہے کہ بہت طرح کے ہوتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو تو جو ہے نا کہ بریف ایپیسوڈز ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے. صحیح کچھ لوگوں کا ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ سیزنل ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہوگا کہ ونٹر میں زیادہ تر لوگوں کو جو سیزنل ہوتا ہے ونٹر میں ہی ہوتا ہے. صحیح کچھ لوگوں کو سمر میں بھی ہو جاتا ہے، تو وہ اسی پیریڈ میں صرف ہوتا ہے آپ کو ڈپریشن، اوکے اس ٹائم پیریڈ میں، تو اس کو ہم سیزنل کہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ان کو پری مینسٹرل ہوتا ہے، صحیح جیسے پیریڈس جو سے ایک ہفتے پہلے جو ہے یو فیل ریئلی ڈپریسڈ، اریٹیبل، سارا کچھ. اب میرے پاس جب عورتیں آتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے آپس میں، کہ اپنے میاں کو بتائیں بھائی میں جو اس وقت پری مینسٹرل ہوں اور مجھے نہ چھیڑیں اور مجھ سے بات نہ کریں اور مجھ سے دور رہیں، تاکہ ہماری لڑائی نہ ہو آپس میں. یا باقی کے ریلیٹیوز ہیں یا بچے ہیں، اگر آپ بچوں پہ چیخ رہے ہیں because you are feeling depressed or you're feeling irritable, let the kids know that you're not feeling well. That's why you are behaving this way, صحیح right? تو پری مینسٹرل ہوتا ہے. اس کے علاوہ پریگننٹ عورتوں میں بہت کامن ہے پوسٹ پارٹم جو ہے ڈپریشن، جو ڈیورنگ پریگنینسی بھی ہو سکتا ہے، اور بعض زیادہ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد صحیح کہ ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو دیر آر ڈفرینٹ کائنڈس آف ڈپریشنس، اور پھر آپ جب اسیس کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ نا. ڈاکٹر صاحب ڈپریشن کی جو بات ہو رہی تھی کہ اگر نارمل جذبات ہیں لیکن اگر وہ حد سے بڑھ جائیں، زندگی متاثر ہونے لگے، ہے نا، تو آپ نے کہا جی پھر تو ایب نارمل ہے. تو اور ڈپریشن کے آپ نے جو بتایا مختلف جو اقسام ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ایک تو یعنی اداس ہے، جیسے آپ نے بتایا 2 ہفتے تک رہ رہا ہے تو کلینکل ہے، لیکن ایک عام آدمی گھر میں ہے، کس وقت ہم ڈاکٹر سے بات کریں کہ بھئی ہمارا خود کا یا گھر میں کسی کا یہ مسئلہ ہے، کیا نوٹ کریں؟ تو پھر دیکھیں اگر آپ کے کوئی فیملی کا کوئی بھی آپ کا فیملی کا انڈیویجول ہے اور آپ اس کو بیہیویئر آپ کو چینج نظر آ رہا ہے، یعنی وہ صحیح پہلے کی طرح نہیں ہے جیسے وہ پہلے تھا، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی موڈ جو ہے وہ لو ہے، انٹرسٹ نہیں لے رہا کسی چیز میں، ودران ہو گیا ہے، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا. اور وہ جو لوگ سیوسائڈل ہوتے ہیں نا، وہ یوزلی ایکسپریس کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اینی مور، رائٹ. تو بیہیویئر جو چینج ہوگا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انسان جو ہے یہ پہلے کی طرح نہیں رہا، صحیح اس طرح سے نہیں ہے جیسے پہلے تھا. تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ، اور دوسرے ایک اور پرابلم بھی میں آپ کو بتاؤں، جو پلیز سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا،
ان میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لیک آف انسائٹ ہوتی ہے، کہ خود انسان ریئلائز نہیں کرتا. اسپیشلی ابھی خیر ڈپریشن میں تو پھر بھی کیونکہ ڈسٹریس بہت ہوتا ہے تو اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ پرابلم ہو گیا ہے، یا انگزائٹی میں بھی بڑا ڈسٹریس ہوتا ہے. لیکن جیسے ہم پھر بات کریں گے کسی دن بائی پولر النس کے بارے میں، اس صحیح. میں موڈ ایلیویٹڈ ہوتا ہے اور لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ جو میں بیہیو کر رہا ہوں یہ اب نارمل بیہیویئر ہے، یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے، صحیح. رائٹ. اور لیک آف انسائٹ ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہم جو بھی کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، چاہے کتنا نقصان ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا. تو لیک آف انسائٹ بھی ایک ایشو ہے، یہ صحیح. جو سائکیاٹرک ایشوز ہیں ان کے اندر. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کانٹیکٹ کریں اپنے فیملی فزیشین کو اور اپنے ریلیٹیو کو فیملی فزیشین کے پاس لے کے جائیں. فیملی فزیشین جو ہے وہ موسٹ لائکلی وہ جنرل فزیکل ایگزامینیشن کریں گے، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ سارے آرڈر کریں گے، اور اگر کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے تو پھر صحیح. جو ہے وہ آپ کو سرکائٹرسٹ کے پاس بھیجیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. صحیح. تو اب ڈپریشن اٹ سیلف جو ہے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اوکے. بہت ساری میڈیکل النیسز ہیں جو کہ ڈپریشن کاز کرتی ہیں. جیسے اگر کسی کا تھائرائڈ پراپرلی فنکشن نہیں کر رہا تو اس میں آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. اسٹروک ہو گیا، پارکنسونزم ہو گیا، اسپیشلی جو برین سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں صحیح. ان میں آپ کو جیسے ایم ایس ہے، اس میں کرونک النیسز جیسے ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کے پرابلمس ہیں. ہارٹ پرابلم میں تو بالکل علاج کرانا چاہیے، اچھا. کیونکہ صحیح. اگر آپ ڈپریشن کا علاج نہ کرائیں تو آپ کا جو ہارٹ ہے وہ نیگیٹیولی افیکٹ ہوتا ہے. صحیح. صحیح. تو بہت سارے میڈیکل ایشوز ہیں جن میں کہ ڈپریشن ہو جاتا ہے. صحیح. اسی طرح سے بہت ساری دوائیاں ہیں جن کی وجہ سے ڈپریشن ہو سکتا ہے. جیسے کچھ اینٹی ہائپرٹینسو میڈیکیشنز ہیں، وہ ڈپریشن کاز کرتی ہیں. اسٹیرائڈس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں اس سے پہلے کہ آپ یہ کہیں جی اس کو خالی جو ہے نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا پراپر کلینکل ڈپریشن ہو گیا نا، صحیح. یعنی میڈیکل ریزنس یو ہیو ٹو رول آؤٹ فرسٹ. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سبسٹینسز یوز کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فینٹنل اوور ڈوزز کی کتنے لوگ مر چکے ہیں اوور دا لاسٹ فیو بالکل. ایئرس. تو بہت ساری سبسٹینسز جو ہیں جیسے کوکین ہے، جب آپ اوکے. کوکین انیشلی یوز کرتے ہیں تو اس میں ہائی ہوتا ہے، لیکن جو پھر اس کے بعد ایک جب اس کا افیکٹ ختم ہوتا ہے تو یور موڈ ڈراپس، دین یو گیٹ صحیح. ریئلی ڈپریسڈ، رائٹ. اسی طرح سے میرووانا، یہ جتنی بھی سبسٹینسز ہیں سب جو ہیں وہ ڈپریشن کاز کر سکتی ہیں. سو یو ہیو ٹو رول آؤٹ کہ وہ بندہ جو ہے ڈرگس وغیرہ تو نہیں یوز کر رہا جس کی صحیح. وجہ سے اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے. سو یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ ٹو، رائٹ، کہ یہ کاز یہ تو نہیں ہے. اب ڈپریشن میں ہوتا کیا ہے اصل میں برین کے جو ہے نا کچھ ریجنز ہیں. ایک تو میگلا ہے، اور آئی وونٹ گو انٹو ڈیٹیلس کیونکہ اس جناب. کی ضرورت نہیں ہے. تو برین کے سرٹن ریجنز ہیں جو کہ افیکٹ ہو جاتے ہیں صحیح. جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. ہم. اس کے علاوہ فیملیز میں رن کرتا ہے. اٹس اے اچھا. صحیح. illness which is genetic. یعنی ہم جب اسیس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں اپنے مریضوں سے کہ آپ کی فیملی میں کسی اور کو تو نہیں ہے. اوکے. تو کیونکہ اٹ رنس ان دا فیملیز، اس کی جینیٹک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بھی ہو سکتی ہے. صحیح. بہت سارے جو اسٹریسز ہیں، سائیکو سوشل ایشوز ہیں، ان کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل بچے جن کو سیکشولی ابیوز کر دیا گیا یا وربلی اور فزیکلی ابیوز ہوئے بچے، ان کی وجہ سے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. صحیح. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی، اب اگر تو سرٹن پیریڈس یعنی آپ کو 6 مہینے آپ گریو کر رہے ہیں یا 8 مہینے کر رہے ہیں اور وٹ ایور، تو وہ تو نارمل ہے. لیکن 1 سال سے بھی اوپر گزر گیا، آپ پھر بھی گریو کیے جا رہے ہیں، دیٹس ناٹ نارمل. صحیح. دین یو ہیو ٹو لک ایٹ کہ اس بندے کو ڈپریشن تو نہیں ہے. تو بہت سارے سائیکو سوشل ایشوز ہیں جن کی وجہ سے انسان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اسیس کرنی ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ آپ کسی کو ڈائگنوز کریں کہ اس کو ڈپریشن ہو گیا. ڈپریشن. ڈاکٹر صاحب کوئی بچت کا طریقہ ہے کوئی جو کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو کوئی ہم مینٹلی ہیلدی رہنے کے لیے اگر چیزیں کریں یا دیکھیں کچھ ایسا؟ وہ تو لائف سٹائل ہی ہوگا نا آپ کا. صحیح. جب آپ ٹریٹمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں نا ڈپریشن کی، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ دوائیاں یوز کرتے ہیں، ہے نا، میڈیکیشنز آپ یوز کرتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس جو ہیں. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی ہمارے کلچر میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اینٹی ڈپریسنٹس لیں گے تو ہماری ایک تو یہ کمزوری ہے جی کہ ہم دوائیاں لے رہے ہیں.
بالکل جی ہاں ہے Right? یہ سوچتے ہیں لوگ. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ جو ہے نا وہ یہ ہے, وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم تو جی ہمیں ایڈکشن ہو جائے گی ان دوائیوں سے. بالکل یہ بات بھی رائٹ. کہتے ہیں ہاں. تو میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اینٹی ڈپریسنٹ لینے سے ایڈکشن نہیں ہوتی. صحیح. اینٹی ڈپریسنٹس آر ناٹ ایڈکٹیو. ہوں. بس صرف بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈپریشن کا کوئی ایسے ایز سچ علاج نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, اگر کسی کو اپینڈیسائٹس ہوگا اینڈ یو آر اے فزیشین یور سیلف, تو آپ اس کو اپینڈکس کو نکال دیں گے, صحیح. کیور ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر کسی کو گال سٹونز ہیں, گال بلیڈر نکال دو, کیور ہو گیا. ہمارے پاس ڈپریشن کی کوئی کیور نہیں ہے. صحیح. ہمارے پاس صرف ٹریٹمنٹ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف سمٹمس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جب آپ دوائی دیں گے تو وہ سمٹمس کنٹرول ہو جائیں گے, جب آپ دوائی بند کریں گے واپس آ جائیں گے. صحیح. ایڈکشن نہیں ہے. دس از ناٹ ایڈکشن, رائٹ. ایڈکشن تو وہ ہوگی نا جب آپ دوائی کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو ودرال ہو رہا ہے, وہ ہوتی ہے ایڈکشن, رائٹ. اس میں تو آپ نے ایک ڈوز دینی ہے ان کو, جو بھی دینی ہے جو ان کے لیے کام کرتی ہے, اور اسی پہ اس بندے نے رہنا ہے. صحیح. تو لیکن اگر وہ دوائی بند کرے گا تو اگر اس کو کرونک ڈپریشن ہے یا ریکرنٹ ڈپریشن ہے جو بار بار ہو جاتا ہے, تو سمٹمس واپس آ جائیں گے. صحیح. تو کیور کوئی نہیں ہے ہمارے پاس اس کی. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے. تو اینٹی ڈپریسنس جو ہیں جب وہ آپ لیتے ہیں, اب بہت سارے لوگ کریں گے کیا کرتے ہیں, یہ سب میں اپنے لوگوں کی باتیں کر رہی ہوں اس وقت, صحیح. کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا 4 دن لے لی پھر بند کر دی, صحیح. پھر جو ہے تھوڑا زیادہ ہو گیا تو پھر 2-3 دن لے لی. ایسے نہیں چلتا, کیونکہ دوائی آپ کو روزانہ لینی ہے, ادروائز اٹ ڈزنٹ ورک. اوکے. آپ کے ڈوزز بڑھانی ہیں. ہر انسان جو ہے اس کو ڈفرینٹ ڈوز چاہیے ہوتی ہے. صحیح. آپ کی باڈی جو ہے اس کو میٹابلائز ڈفرینٹلی کرتی ہے, رائٹ. تو اس لیے جو ہے کنسسٹنٹلی لینا, اٹ ٹیکس اراؤنڈ 8 to 12 weeks فار این اینٹی ڈپریسنٹ ٹو ورک. اچھا. 8 سے لے کے 12 ہفتے جو ہے نا اس میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امپرومنٹ ہو جائے گی. صحیح. ایک دم سے وہ کام نہیں کرتی میڈیکیشنس. تو یہ کچھ دن لے کے چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہاں, نہیں ہوگا کام. وہ تو کام نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جب آپ بات کرتے ہیں لائف اسٹائل چینجز کی, ایکسرسائز از ویری ویری ہیلپفل ان ڈپریشن. صحیح. ایکسرسائز از ون آف دا ٹریٹمنٹ ایکچولی. اور آپ روزانہ آدھا گھنٹہ بھی واک کریں تو اٹ از گڈ فار یو, رائٹ. لائک ہمارے جتنے بھی مریض آتے ہیں میں ان سے ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ایک تو ٹھیک ہے آپ نے دوائیاں لے لیں, لیکن اس کے علاوہ یو ہیو ٹو چینج یور لائف اسٹائل. صحیح. لائف اسٹائل میں کیا چینجز کریں گے؟ ایکسرسائز جیسے میں نے بات کی ہے. کیا کھاتے پیتے ہیں آپ؟ ہائی اگر آپ کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ کھانے کھا رہے ہیں, شوگر والے کھانے کھا رہے ہیں, دیٹ ول افیکٹ یور موڈ. صحیح. تو وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ نیگیٹیولی افیکٹ کرے گا. بالکل نیگیٹیولی افیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ ناٹ بینگ سوشل, آپ باہر نکلیں, آپ لوگوں سے ملیں. آئی موسٹ آف دا ٹائم پہلے کسی زمانے میں نا جب ڈپریشن ہوتا تھا لوگ کہتے تھے اچھا بھائی بیچارے کو چھیڑو نہ, سونے دو, لیٹے رہنے دو. اب ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا تمہیں. اب تمہیں اٹھنا ہے, صبح کو اٹھ کے اپنا شاور لو, صحیح. اپنی ہائیجین کا خیال کرو تاکہ تم اٹھو تو تمہیں بیٹر فیل ہو. اگر تم یہ کرو گے, کپڑے شپڑے بدلو, اپنی شکل وکل ٹھیک کرو, اور اس کے بعد دن میں ایٹ لیسٹ میں اپنے سب مریضوں کو کہتی ہوں ایک دفعہ باہر ضرور نکلو. کافی پینے چلے جاؤ, کسی دوست کو مل لو, کوئی اور کام کر لو, اسمال چھوٹے چھوٹے گولس اپنے لیے سیٹ کر لو, تو دیٹ ول ہیلپ ود یور موڈ. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی ہوتی ہے جس میں ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی از دا موسٹ امپورٹنٹ ون. اٹ از ایز افیکٹو ایز اینٹی ڈپریسنٹس ایکچولی, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جو ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کریں گے ٹو ٹریٹ دا ڈپریشن. پروفیشنل ہیلپ لیں گے, پروفیشنل کے پاس جائیں گے, سائیکیٹرسٹ کے پاس, تو مسئلہ حل ہوگا. اب پوچھنے والی بات بھی نہیں پوچھتے کہ کہیں کسی نے سن لیا کہ میں نے یہ سوال پوچھا تھا تو وہ کہیں گے میرے بارے میں یہ وہ جو ٹھپے لگتے ہیں. لیکن میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاؤں اس جناب میں. جناب جب میں نوجوت کے ساتھ شو کرتی تھی تو میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جو پنجابی ہیں نا انڈیا سے, دے آر ویری اوپن. صحیح. وہ بہت سوال پوچھتے تھے, کویشچنس پوچھتے تھے, اور ایون اپنے بارے میں بتا دیتے تھے کہ مجھے یہ پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں نا وہ بہت ریلکٹنٹ ہیں. دے نیور آسک اینی کویشچنس, دے ول, ان میں بہت زیادہ ریلکٹنس ہے ان چیزوں کے لیے. آپ ویسے بھی دیکھیں کہ آپ پنجابی کمیونٹی کے, میں کبھی ان کے پولیٹیکل شوز بھی سن رہی ہوتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ دے آر سو اوپن.
اباؤٹ صحیح. لائک کسی بھی چیز کے بارے میں ان کو ڈسکشن کرنی ہوگی نا تو کرتے رہیں کھل گے. کے. ہاں صحیح. لیکن ہمارے لوگوں میں بڑی ریلکٹنس ہے. پاکستان دے میں ڈاکٹر ڈونٹ. صاحب ماحول جو ہے سیاسی طور پہ دیکھیں تو چپ رہنے کی ٹریننگ شروع سے کہ بولے ہاں کہ جی ہم بولے گا تو بولو گے کہ بولتا ہے نا. بالکل ایگزیکٹلی. اور اب تو بہت ہی زیادہ ہو گیا. بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا. واقعی آپ نے جو فرمایا بہت زیادہ جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دی اب تو. بالکل. تو ایک تو ٹریننگ یہی ہے سوشلی پولیٹیکلی بھی کہ چپ رہو ورنہ چپ کر دیے جاؤ گے. اور پھر فیملیز میں بھی یہی اور پھر مینٹل ہیلتھ کا تو معاملہ بھی جو ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے باوجود بھی جیسے دیون مودی جی ہیں, سوندر سنگھ جی ہیں, ہرسمرن سنگھ جی ہیں اور پرویز اختر جی ہیں, اس سے پہلے بھی میں نے جو نام لیے کہ جو ساتھ ہیں اور سنتے ہیں, اچھا بعد میں تعریفیں شو کی کرتے ہیں تو سن کے سیکھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کرے کہ چلے کسی کی سمجھ میں اچھی باتیں آ جائیں اور آج نہ پوچھے سوال کل پوچھ لیں, ہم سے نہیں کسی اور سے پوچھ لیں اور اپنا اپنوں دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے کوئی قدم اٹھا لیں وہ, بالکل ہے نا. تو ایک تو اگر کوئی خاص بات رہ گئی ہو یا کچھ دہرانا ہاں ہو جی. ڈپریشن کے حوالے سے تو وہ بتائیے گا پلیز. نہیں دیکھیے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جب بہت زیادہ کسی کو سویئر ڈپریشن ہو جاتا ہے نا صحیح. تو بعض اوقات جو ہے نا پیپل گیٹ سائیکوٹک. ہوں. تو سائیکوٹک کیا ہوتا ہے؟ سائیکوٹک یہ ہوتا ہے کہ ان کو آوازیں آنے لگ جاتی ہیں, چیزیں نظر آتی ہیں. اور ڈپریشن میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ تھنکنگ نیہلسٹک ڈیلوژنس جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہیں کہ جیسے کہیں گے میرے آرگنس نہیں ہیں, او رائٹ. صحیح. اور کیا کہتے ہیں پیرانویا ہو جاتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, مجھے کوئی مار نہ دے. اس طرح کی جو ہے نا مطلب ان ریئلسٹک جو کہ ریئل نہیں ہے, کچھ بھی ریئل نہیں ہے اس میں سے, یہ ساری تھاٹس جو ہے نا ان کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. تو اب یہ جو ہوتا ہے نا یہ کافی خطرناک ہے صحیح. جب انسان کی تھنکنگ جو ہے وہ بالکل بدل جائے اس طریقے سے نا. اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس میں پھر آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس کے ساتھ آپ کو اینٹی سائیکوٹکس بھی ایڈ کرنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ ای سی ٹی, آئی ڈونٹ نو آپ نے کبھی, آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو ہرڈ, یو آر اے فزیشین, ای سی ٹی کے بارے میں سنا ہوگا. ای سی ٹی جو ہے اٹ از دا موسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ جو کہ ڈپریشن کو وتھ سائیکوسس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اب بہت سارے لوگوں کے نا ای سی ٹی کے بارے میں بھی بڑے نیگیٹو ویوز ہیں کیونکہ ان کو نالج نہیں ہے. ای سی ٹی جو ہے موسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے. ای سی ٹی میں آپ کو کیا ہوتا ہے, وہ الیکٹرک شاک دیتے ہیں نا, تو لوگوں کے بڑے نیگیٹو ویوز ہیں اس کی وجہ سے, فلموں میں دیکھ دیکھ کے بھی, فلموں میں دیکھ دیکھ کے بھی. لیکن اصل میں تو خود ای سی ٹی کرتی نہیں ہوں اور میں نے ریسنٹلی چھوڑ دیا کرنا. بہت ہی جو ہے وہ جو جیسے ہم برنبی ہاسپٹل میں جب ہم ای سی ٹی کرتے ہیں تو بریف انیستھیزیا دیتے ہیں, بے تحاشا مانیٹرنگ ہوتی ہے, ہارٹ ہر چیز کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, صرف 5 منٹ لگتے ہیں اس میں. صحیح. بریف انیستھیزیا دے کے آپ ایک صرف ان کو الیکٹرک شاک دیتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ, اٹس ڈن, رائٹ. اینڈ اٹس اے ویری ویری افیکٹو ٹریٹمنٹ اور سب سے زیادہ لیسٹ سائڈ افیکٹس ہیں اس کے. یہ ڈاکٹر صاحب کیا برین میں الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو کچھ ہاں جی بالکل, یہ وہی کرتا ہے جو میڈیکیشنز کرتی ہیں. صحیح. میڈیکیشنز جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں جو آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, آپ پتہ نہیں اردو میں مادہ کہیں گے اس کو, کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا کیا کہیں گے اردو میں, اس کو چینج کر دیتی ہیں میڈیکیشنز جو ہیں. اور ای سی ٹی بھی یہی کرتی ہے کہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو آپ کے کیمیکلز ہیں نا برین کے اندر, جو آپ کے برین کو کام کروا رہے ہیں وہ ان کو چینج کر دیتی ہیں. تو ای سی ٹی بھی یہی کرتی ہے. تو سائیکوسس اگر کسی کو ہو جائے تو دیٹس اے ویری سویئر فارم آف ڈپریشن. ایک تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر کسی کو سیوسائڈل آئیڈیشنز ہو تو آپ کو فوراً ہیلپ لینے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اگر کوئی سائیکوٹک ہو جائے تو اس میں بھی آپ کو فوراً ہیلپ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ جا کے اپنے فیملی فزیشین کو دکھائیں. اس کے علاوہ دیکھیں کینیڈا کا جو سسٹم ہے نا یہ بہت ہی اچھا سسٹم ہے. ہر چیز فری ہے, آپ نے کوئی پیسے نہیں دینے, نہ آپ نے کسی سائیکائٹرسٹ کو پیسے دینے ہیں, نہ آپ نے کسی اور ڈاکٹر کو دینے ہیں, نہ آپ نے کسی اسپتال میں جا کے پیسے دینے. تو پرابلم کیا ہے پھر؟ جب ہیلپ چاہیے تو چلے جاؤ, رائٹ. یہی ہے نا صرف. اچھا اب اس میں یہ ہے جو یہاں کا سسٹم ہے وہ اس طرح سے سیٹ ہوا ہے کہ ہر سٹی جو ہے, جیسے سری میں ہے اپنا مینٹل ہیلتھ ہے, برنبی کا اپنا مینٹل ہیلتھ ہے, ہر جگہ اپنے اپنے مینٹل ہیلتھ ہیں اکارڈنگ ٹو دا کیچمنٹ ایریا. آپ کو ایکچولی فیملی فزیشین کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں آپ ڈائریکٹلی جو ہے کسی بھی مینٹل ہیلتھ کلینک میں فون کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی. انٹیک جو ہوتی ہے ان کی وہاں پہ آپ فون کریں, ان کو بتائیں مجھے یہ پرابلم ہو رہا ہے, دے ول ٹیک کیئر آف اٹ. ٹھیک. سیوسائڈل آئیڈیشنز ہو رہی ہیں, سیوسائڈ کے لیے لائن ہے 1-800 سیوسائڈ, 24 ہاں جی 24 آورس اویلیبل ہے.
کہ اگر آپ کو سوسائڈل آئیڈیشنز ہو رہی ہیں آپ اس پہ فون کریں، وہ آپ کی ہیلپ کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری آرگنائزیشنز اویلیبل ہیں، جیسے موڈ ڈس آرڈر آرگنائزیشن ہے موڈ ڈس آرڈرس کے لیے، تو بہت ہیلپ اویلیبل ہے یہاں پہ کینیڈا میں. ڈاکٹر صاحب ہیلپ لینی ہے، یہ تو میں اپنے اگلے جو ریگولر شوز ہیں ہمارے پاکستان اس میں بھی یاد دلاتا رہوں گا، اور چونکہ ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آئیں گے پھر آپ سے اختتامی کچھ بات کریں گے. ضرور یہ جو آپ نے ضرور. الیکٹرک شاکس کی بات کی، دماغ کی جو نیورونز کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کی، تو یہ کہہ لیں عام زبان میں کہ جی جو دماغ کی وائرنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا اس کو صحیح کر اس دیتے کو ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، یا ایگزیکٹلی، ہے نا. بالکل. اور نئے یا زمانے میں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. ہاں ہے، تو ہیلپ ضرور لینی ہے. میں تو بڑے اسپیشل اوکیزن پہ آئی ہوں. ارے جناب اگلے شو میں آپ آئیں گی، ابھی سے اجازت لے رہا ہوں. ضرور. تھینک یو سو مچ. مائی تھینکس فار پلیجر جی، انوائٹنگ تھینک یو می. سو مچ جی. اللہ حافظ.